کہ سیج آف مکہ بھی ہو گیا، اس کو آپ نے پکڑ بھی لیا اور ان کو مار بھی دیا. لیکن العتیبی نے جاتے جاتے ایک ایسے نظریے کی بنیاد رکھ چھوڑی تھی، ایک ایسی قدامت پرست فکر کو کے بیج بو چھوڑے تھے جو اس وقت سعودی عربیہ میں موجود بن لادن فیملی کے چشم و چراغ اسامہ بن لادن کو جو بہت امپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی فکر کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ فکر کا حامل تھا، اسی سوچ کا حامل تھا کہ سعودی عربیہ میں یہ جتنی بھی ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے، یہ جتنی بھی پیسے کی آنے کی وجہ سے یہاں پہ یہ آزادیاں اور خواتین کا ٹیلی ویژن پہ آنا اور یہ جو تعلیمی اداروں میں آنا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت غیر اسلامی ہے، تو ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. تو وہاں سے سیج آف مکہ بیکیم دا برتھ پلیس آف القاعدہ، اسامہ بن لادن. اور پھر دیکھیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے. سوویت یونین کی فورسز افغانستان میں اسی سال میں انویڈ کر دیتی ہیں. اچھا، اب برزنسکی اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ اپنے مذہب کے ساتھ اس حد تک شدت پسندی کے اندر لائل ہیں کہ یہ خود مر بھی سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے لیے دوسروں کو مار بھی سکتے ہیں، یہ اپنے ہی مقدس مقامات کو یرغمال بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں بھی چلا سکتے ہیں، کیوں نہ اس چیز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے اور افغانستان کے اندر روس کے خلاف انہی اسلامک شدت پسندوں کو استعمال کر کے روس کو نہ صرف ڈیفیٹ کیا جائے بلکہ شکست دی جائے. تو وہ پھر یہی سارے کے سارے جو بیج بوئے گئے تھے سیج آف مکہ کے کانٹیکسٹ میں، اب اس کے جو اثرات سعودی عربیہ پہ ہوئے نا وہ بڑے دور رس نتائج تھے. سعودی عربیہ 79 سے پہلے کا پاکستان، 79 سے پہلے کا سعودی عربیہ، 79 سے پہلے کا ایران، اس ایران پاکستان اور سعودی عربیہ سے 180 کے اینگل سے ڈیفرنٹ ہے جو 79 سے پہلے تھا. پاکستان کے اندر کراچی کے بیچز میں ٹورسٹ آتے تھے، مخلوط میل اینڈ فیمیل لبرل قسم کا انوائرمنٹ تھا. اس طریقے سے اسلامیات کو آپ نے ہر اسکول کی کتاب کا حصہ نہیں بنایا ہوا تھا. ایک لبرل ماڈرن آزاد قسم کا معاشرہ تھا پاکستان کا. آپ تب کی موویز دیکھ لیں، آپ ہیرو ہیروئن کے لباس دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستانی معاشرہ اس وقت کیسا تھا. اچھا، سعودی عربیہ کے اندر پبلک پلیسز پہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے 79 سے پہلے. خواتین سکولوں میں پڑھاتی ہوئی نظر آئیں گی، ڈرائیو کرتی ہوئی نظر آئیں گی، مخلوط پبلک پارٹیسپیشن اکنامکلی پولیٹیکلی سوشلی آپ کو نظر آئے گی. ایران کے اندر خواتین آج کی مغربی دنیا کی طرح ہر معاملے میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. ان کے لباس آج کے مغربی لباس کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں. ذرا تصویریں جا کے دیکھیں اور تب کے آرکائیوز کو ذرا کھنگال کے آپ دیکھیں. وہ ایران، وہ پاکستان، وہ سعودی عربیہ 79 میں آ کے وہ لائن کٹ گئی. اور پھر اس لائن کو محمد بن سلمان نے 2021 میں ایک انٹرویو دیا تھا ٹی وی پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آج کے سعودی عربیہ کو 79 کے پہلے کے سعودی عربیہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہی ہم موجودہ دور کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں گے، ورنہ ہم اس کو نہیں پکڑ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان جہاں پہ انتہائی لبرل انوائرمنٹ آپ کو نظر آتا تھا، 79 کے بعد یہاں پہ ہر چیز کے اوپر مذہب کو لاگو کر دیا گیا، اپنی انٹرپریٹیشن جو ان کی ہے. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کے اندر جو پریزنٹرز بیٹھتی تھیں وہ ہنستی تھی تو اس کے اوپر بھی کٹ ہو جاتا ہوتا تھا، اور یہ ساری باتیں ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد چاہے آپ MBBS کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آپ کو قرآن پاک پڑھنا اور اسلامیات کی کتاب کو لازمی طور پر پاس کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ 79 سے پہلے نمبر آف مدارس کتنے تھے پاکستان میں، اور 79 سے لے کے 1990 تک جو مدارس کی تعداد ہے
جس کو محمد بن سلمان اوپنلی ایک انٹرویو میں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے مذہب کو اور وہابیزم کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا تھا کہ پاکستان کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہم نے اتنی تعداد میں مدارس بنائے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، اینڈ دے ور آل فنڈڈ بائی دا سعودی عربیہ. کیوں؟ کہ امریکہ کو اب ضرورت تھی ان شدت پسندوں کی، ان جہادی سوچ رکھنے والوں کی، اور ان کٹ مرنے والوں کی کہ جو مذہب کے نام پہ، سوشلزم جو کہ لا دین ہے، کمیونزم جو کسی خدا کو نہیں مانتا. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ جو کمیونزم سے ہم سے زیادہ نفرت تو مسلمان کمیونزم سے کرتے ہیں، تو ان کا یہ جو غصہ ہے، ان کی جو اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی ہے، ان کے اندر جو مر جانے کی خواہش ہے کہ میں شہید ہوں گا تو جنت کے اندر مجھے یہ سارا کچھ ریوارڈ کے طور پہ ملے گا، اس جذبے کو کیوں نہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں، اخوان المسلمین، مسلم بردرہڈ ایجپٹ میں تھی، اس کا سہارا لیا جاتا ہے. اگرچہ وہی اخوان المسلمین جمال عبد الناصر جو کہ الائی تھا امریکہ کا، اس کے دوست تھی، اس کی اس سٹیٹس کو امریکہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں وہ مسلم بردرہڈ کو اسسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب ان کو ضرورت تھی. نارتھ افریقن کنٹری، برطانیہ کے اندر جو مسلمان ہیں، امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں، پوری دنیا میں وہ جو شدت پسندی کا ایک جن تھا، آپ نے اس بوتل کا ڈھکنا کھول دیا صرف اپنے مفاد کے لیے. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کو یہی لوگ، آپ جب مغرب کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا، 1917 کے اندر عربوں سے یہ وعدہ کیا گیا، ہمارے ساتھ مل جاؤ، آٹمن کو توڑو، ہم آپ کو یہاں پہ سوورینٹی دے دیں گے. عرب یو کے فورسز کے ساتھ ملتے ہیں، آٹمن کو توڑتے ہیں. بعد میں وہی سلوک ویسٹرن طاقتوں نے عربوں کے ساتھ بھی کیا جو آٹمنز کے ساتھ کیا تھا. مطلب اپنے الائز کے پیٹھ میں چھرا گھونپا انہی ویسٹرن فورسز نے کہ جنہوں نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے آٹمن امپائر کو توڑا تھا. اسی روس کے ساتھ مل کر امریکہ نے جرمنی کو شکست دی دوسری جنگ عظیم میں، اور اسی روس کو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنا سب سے بڑا دشمن بنایا گیا، اور اس کے خلاف ایک گلوبل کیمپین جو ہے اینٹی کمیونزم کی سٹارٹ کر دی گئی. طالبان بنائے گئے، القاعدہ بنائی گئی، ان کو اسسٹ کیا گیا، ان کو ہتھیار دیے گئے، ان کی ٹریننگ CIA کے لوگوں نے آ کے کی. اچھا، یہ سارے کے سارے لوگ ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور ٹریننگ کے نتیجے میں یہی جو آپ کے طالبان تھے، جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بعد میں یہی امریکہ نے انہی طالبان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اور گلوبل وار آن ٹیرر کا ان کے خلاف آغاز کر دیا. اور پھر اسی روس کے ساتھ مل کر جن کو طالبان کی مدد سے توڑا گیا تھا، اسی روس کے ساتھ مل کر ان دہشت گردوں کے خلاف گلوبل وار آن ٹیرر وہ لڑ رہے ہیں. اتنی اچھی گیم کھیلتا ہے امریکہ. تو بات یہ ہے کہ جب تک تاریخ ہوتی ہے سبق سیکھنے کے لیے، آپ جب تاریخ سے سبق نہیں نہ سیکھیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ بڑی طاقتیں آپ کو آپس میں لڑا کر آپ کو کمزور کریں گی، اور آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ختم کر دیں گے. تو آج 57 کنٹریز ہیں، آپ 57 ممالک ہونے کے باوجود، کوئی 2 بلین کی آبادی ہونے کے باوجود، مسلمانوں کو جو گاجر اور مولی کی طرح پوری دنیا میں کاٹا جا رہا ہے، یہ داستان کوئی ایک دن کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ داستان ہے اس مسٹرسٹ کی، اس ڈسٹرسٹ کی کہ ہم دشمنوں کے ساتھ تو ہاتھ ملا لیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. تو آپ پھر دیکھتے ہیں کہ آپ بے شک 2 بلین بھی کیوں نہ ہو، اتنا سا اسرائیل ہے جس کی آبادی کوئی 5 کروڑ کے قریب ہوگی، ٹھیک ہے، یا شاید اس سے بھی کم ہوگی. تو وہ چھوٹی سی آبادی والا ایک ملک جو ہے وہ اتنے سارے عربوں سے سنبھالا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، کبھی وہ ایجپٹ کے کوہ سنائی پہ قابض ہو جاتا ہے، کبھی وہ گولان ہائٹ کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، کبھی غزہ کو ڈیمولش کر دیتا ہے، کبھی ویسٹ بینک کو اب انیکسیشن اپنے ساتھ کر رہا ہے،